علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آج ہم سبق نمبر 9 تندرستی ہزار نعمت ہے پڑھیں گے۔ تو سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، کیپ کام اینڈ اسٹارٹ سیکنڈ ٹرم۔ آپ لوگوں کی یہ اردو کی بک ہے، تو اس کو کھول لیتے ہیں۔ اس کا پیج نمبر 38 اینڈ سبق نمبر 9 تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اسٹوڈنٹس۔ تدریسی مقاصد، اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ اس سبق کے تندرستی کی اہمیت بتانا، حفظان صحت کے اصول بتانا۔ تو آج میں بتاؤں گی کہ تندرستی ہزار نعمت کیسے، تندرستی کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بیمار نہیں ہوتے، بالکل ہیلدی رہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں تندرستی کہتے ہیں۔ اور یہ نعمت کیسے ہے؟ تو ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ استاد صاحب کمرہ جماعت میں تشریف لائے۔ حاضری کے دوران جماعت میں 3 غیر حاضر طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ استاد صاحب تینوں طلباء سے ان کی ذہانت کے باعث بہت شفقت فرماتے تھے۔ رجسٹر بند کرنے کے بعد استاد صاحب بچوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں ہم پر کیوں حملہ آور ہوتی ہیں؟ بچوں کے خاموش رہنے پر استاد صاحب خود ہی بتانے لگے کہ ہماری زندگی میں صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پیج کھولتے ہیں۔ بچوں، خالی پیٹ رہنے اور ناقص غذا کھانے سے بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور بیماری کا باعث ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور ہم حفظان صحت کے کن اصولوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ بچوں کی طرف سے جی ہاں کا جواب سننے کے بعد استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز مناسب غذا ہے، جو جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے۔ صحت بخش غذا میں دودھ، مکھن، انڈا، گوشت، مچھلی، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ چٹپٹی اور مرغن غذائیں صحت کی دشمن ہیں۔ سادہ اور صاف ستھری غذائیں جو صحت کی ضامن ہیں۔ بہت زیادہ کام یا آرام کرنا دونوں صحت کے لیے مضر ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش میں حصہ لینا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے۔ دن میں 2 دفعہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دانتوں کی گندگی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ صحت بخش غذا کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے تندرست اور خوش رہا جا سکتا ہے۔ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ انسان اس نعمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلاً آج جماعت میں غیر حاضر طلباء ذہین ہونے کے باوجود سبق میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ وہ طالب علم جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتے، وہ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں محنت نہیں کر پاتے اور امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، جب کم ذہن طلباء اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استاد صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سب بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اسٹوڈنٹس، ہم آ جاتے ہیں پہلے پیج پہ۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اس سبق میں تھا کیا۔ استاد صاحب، استاد کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر کو، صحیح ہے؟ جیسے کہ میں آپ کی کلاس میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی اٹینڈنس لیتی ہوں، حاضری لیتی ہوں، صحیح ہے، تو میں پوچھتی ہوں نا کہ آج کون کون ایبسنٹ ہے، تو اس طریقے سے استاد صاحب نے 3 غیر حاضر طلباء جو اس دن نہیں آئے تھے ان کے بارے میں پوچھا، تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو 3 طلباء ہیں وہ بیمار تھے۔ استاد صاحب تینوں طلباء سے ان کی ذہانت کے باعث بہت شفقت فرماتے تھے۔ وہ جو 3 طلباء ایبسنٹ تھے نا، وہ بہت زیادہ اچھے بچے تھے، بہت ذہین بچے تھے۔ پھر استاد صاحب جو ٹیچر تھے، انہوں نے اپنا رجسٹر بند کیا
پھر وہ بچوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہیں بیماریاں ہم پر کیوں حملہ آور ہوتی ہیں؟ تو پھر بچوں نے کیا جواب دیا؟ بچے خاموش رہے۔ پھر اس ٹیچر نے بولا کہ کیا کہتے ہیں، زندگی میں جو ہے نا وہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آج کل کرونا وائرس کتنا چل رہا ہے، اور نہیں بھی اگر کرونا وائرس چل رہا تو ویسے بھی سردیوں میں ہمیں نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے بچوں، خالی پیٹ رہنا اور ناقص غذا کھانے سے بیماریاں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ دیکھیں بچوں، جب ہم لوگ جو ہے نا اگر کوئی بھی گندی چیز کھائیں گے، پاپڑ، چپس اور ہیلدی فوڈ نہیں کھائیں گے تو آبویسلی ہم بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کیا چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہیں کیا نہیں، صحیح ہے۔ اور بہت زیادہ کھانا بھی بہت اچھی بات نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا کھانا چاہیے جتنا ہماری باڈی کو ضرورت ہو کھانے کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں کو اپنے صحت پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، صحیح ہے۔ اور صحت قائم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ضروری ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم ہیلدی فوڈ لیں جس میں دودھ آ جاتا ہے، انڈا آ جاتا ہے، گوشت آ جاتا ہے، پھل آ جاتے ہیں، مچھلیاں آ جاتی ہیں، ہم کو یہ سب کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سادہ اور صاف ستھری غذائیں کھائیں جو صحت کا ضامن ہوں، صحیح ہے۔ اور ہمیں صاف ستھری چیزیں کھانی چاہیے جس میں پروٹین ہو، کیلشیم ہو، صحیح ہے۔ بہت زیادہ کام یا آرام کرنا بھی دونوں صحت کے لیے مضر ہے۔ ہم کو جو ہے بہت زیادہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم تھک جائیں گے، اور بہت زیادہ بھی آرام کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ جیسے آپ لوگ پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورزش بھی کیا کریں، کوئی فزیکل گیم بھی کھیلا کریں، ٹھیک ہے۔ اور روزانہ غسل کرنا چاہیے، غسل مطلب نہانا، روزانہ نہانا بھی چاہیے۔ دن میں 2 دفعہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے ورنہ دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں نا۔ اور چاکلیٹس کم کھانی چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ صحت بخش غذا کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے تندرست اور خوش رہا جا سکتا ہے۔ جب ہم لوگ ہمیں فیور نہیں ہوتا اور ہم لوگ بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوتے ہیں تو ہم لوگوں میں انرجی آتی ہے نا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہیے، ورنہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم سے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اس نعمت کے بغیر اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب سوچیں اگر ہم بیمار ہوں گے، ٹھیک ہے، اب جیسے کہ یہ بچے جو ہے بیمار تھے تو وہ ایبسنٹ ہو گئے، اب وہ اس دن ایبسنٹ ہو گئے تو اس دن ٹیچر نے جو چیپٹر پڑھایا ہوگا ان بچوں کو یا جو بھی ہوگا، یا ان کا اگر پیپر ہوگا تو وہ تو نہیں دے پائے ہوں گے، تو کیا ہوگا، وہ اس جو ہے پیپر دینے سے یا اس چیپٹر پڑھنے سے بھی قاصر ہو گئے، وہ جو ہے چیز اٹینڈ ہی نہیں کر پائے۔ اب انہیں بعد میں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ٹیچر نے کیا سمجھایا، صحیح ہے، تو ان کا تو نقصان ہو گیا نا۔ وہ حالانکہ وہ ذہین بچے تھے لیکن کیونکہ تندرستی کا خیال نہیں کر پائے اس وجہ سے وہ ایبسنٹ ہو گئے اور ان کے امتحان میں اچھے نمبر بھی نہیں آئے، صحیح ہے۔ تو جبکہ کم ذہین اچھی طلبہ صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو بچے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں اور ہیلدی فوڈ لیتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ ہر جگہ کامیاب رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، انرجیٹک رہتے ہیں، ان کے اندر ایک جو ہے انرجی آ جاتی ہے ہر کام کو اچھے سے کرنے کی، صحیح ہے۔ استاد صاحب نے کیا کیا، لاسٹ میں بچوں کی طرف دیکھا، بات کو ختم کیا اور بہت غور سے ان کی بات، جو بچے تھے وہ ان کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے، اور انہوں نے مسکراتے ہوئے سب بچوں کو کہا کہ ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج میں نے آپ کو یہ چیپٹر پڑھایا ہے، اس کی ریڈنگ کرا کے سمجھایا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا کام کراؤں گی۔ شکریہ۔